نمبر 2، اللہ نے اس عمل کے جو فائدے رکھے ہیں، فائدے متعین کیے ہیں، دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، وہ بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے جو فائدے دنیا کے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے، اور اس عمل کے جو فائدے آخرت کے ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ یہ ایسی پکی اور لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کو بھی میں تھوڑی دیر کے بعد اس بات کو بھی دوبارہ سمجھاؤں گا۔ اب آپ اس کا دوسرا رخ سمجھیے گا۔ دوسرا رخ، ہم نے اللہ کا حکم تو پورا کیا، لیکن اس طرح نہیں کیا جس طرح اللہ نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا، اس طرح نہیں کیا جس طرح شریعت بتاتی ہے، اور سنت کے مطابق نہیں کیا۔ تو دیکھو، امید تو اللہ سے رکھنی چاہیے پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اس عمل پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس عمل پر کوئی وعدہ نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے کا، اللہ کے ہاں منظور نہیں ہونے کا، قبول نہیں ہونے کا وہ عمل۔ یہ بات اگر نہ سمجھ میں آئی ہو تو ایک آسان مثال سے سمجھ میں آ جائے گی، اور خوب سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نماز نامکروہ ہو گئی۔ دیکھو، نامکروہ کہنا تو غلط ہے، صحیح ہے کہ نماز مکروہ ہو گئی۔ جب نماز میں سنت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اور جب نماز میں جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا جاتا ہے یا فرض چھوڑ دیا جاتا ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ معلوم ہے آپ کو، جب فرض چھوٹ جاوے گا نماز کا پھر تو نماز بالکل ہی نہیں ہونے کی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بھولے سے واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے کام تو چل جاتا ہے، لیکن اگر سجدہ سہو نہ کرے تو بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر نماز کی کوئی سنت چھوٹ گئی، نماز کی کوئی سنت چھوڑ دی تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی اکثر لوگوں کی آپ کی جانی پہچانی ہوگی۔ اب سمجھیے گا کہ مکروہ کسے کہتے ہیں، اس سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کے کہ نماز مکروہ کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے ناپسندیدہ، جو پسند نہ آئی۔ مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، جو پسند نہ آئی۔ تو سنت کی خلاف ورزی کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ کس کے نزدیک ناپسند ہوئی ہے نماز؟ جس کے لیے پڑھی۔ جب نماز میں سنت چھوڑ دی تو نماز مکروہ ہو گئی، نماز ناپسند ہو گئی۔ اور کس کے نزدیک ناپسند ہو گئی؟ اللہ کے نزدیک ناپسند ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے، یہ جانی پہچانی بات ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، جب وہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں کیا جاتا تو وہ اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ بعض صورت میں بالکل ہوتا ہی نہیں، اور بعض صورت میں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھو، مثلا ہم نے نماز پڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
لیکن پڑھی سنتوں کے خلاف تو اللہ کو تو نماز پسند آئی نہیں ہے. اللہ راضی کیسے ہوگا جب اسے یہ نماز پسند ہی نہیں آئی؟ جب سنتوں کے خلاف پڑھی اور اللہ کو یہ نماز پسند نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالی وہ انعام اور وہ فائدے ہمیں کیسے دے گا جو نماز پڑھنے پر مقرر کیے گئے ہیں؟ تو یہی مثال ہے تمام اعمال کی. تمام اعمال کی وہی مثال ہے کہ جب شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، تو اللہ کے یہاں پسند نہیں. نہ اللہ اس سے راضی ہوگا، نہ اللہ اس عمل سے راضی ہوگا، نہ اس عمل پر جو ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے، جو نفع، جو فائدہ مقرر کیا ہے، نہ وہ حاصل ہو. نماز کی مثال تو میں نے آپ کو دی، روزے کی بھی مثال دے دوں اور وہ بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک میں فضائل رمضان سنتے ہوئے آپ نے ایک بات سنی ہوئی کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن گناہوں سے نہ بچے، گناہوں سے نہ بچے تو اس کو بھوکا رہنا، بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آیا ہے. اور یوں کہا کہ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ کو روزہ پسند نہیں ہے. یہ ہے اللہ. اور اس کے علاوہ جن جن اعمال سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب بھی وہی سمجھیے جو نماز میں سمجھا، مطلب کہ روزہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک جب ناپسند ہوا تو نہ روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوگا. ہاں یہ لے آئیے گا. نہ روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوگا اور نہ روزے پر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، جو انعام اور ثواب مقرر کیا ہے، نہ وہ ملے گا. اب بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں تبلیغ دین تو اس میں بھی نہیں ہے بھائی. اچھا چلو یہ تعلیم الدین ہے، تبلیغ دین نہیں ہے، زبانی بات کر لیں گے. کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. ایک اس کے ساتھ ایک بات اور سنو بھائی، قصے کہانی نہیں سنانے کا میں، ہاں قصے کہانی نہیں سنانے کا میں. خوب سمجھیے گا اس بات کو جو اگلی بات بھی میں کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ ذکر کی، کوئی پرواہ نہیں. نہ جھوٹ سے پرہیز، بس کسی چیز سے پرہیز بھی نہیں، جو من مانی زندگی گزارتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے اندر دین کا جذبہ ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، لیکن بڑی تعداد ان میں ایسی ہے جو اس پر صحیح، اس عمل کو صحیح کرنا نہیں جانتے. جی نماز تو اپنی جگہ، اس کی مثال بھی میں بتاؤں گا ابھی،
مثال کے طور پر قرآن پاک ہے، اس میں بھی یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، ایسے ہی آپ نے صحابہ کو سکھایا، اور پھر صحابہ سے چلتے چلتے یہ ہم تک پہنچا۔ اگر اس طرح قرآن پاک پڑھا جاوے گا تو وہ قرآن ہے، اور اگر اس طرح نہیں پڑھا جاوے گا تو وہ قرآن نہیں ہے۔ دیکھو بعض اوقات امام قرآن پاک پڑھنے میں غلطی کرتا ہے، قرات میں غلطی کرتا ہے، اور اس کو نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس طرح پڑھا اس طرح قرآن ہے ہی نہیں۔ اب جو غلطی اس نے کر دی اس غلطی کی بنا پر یہ قرآن نہیں رہا، اس لیے نماز لوٹانی پڑتی ہے۔ تو قرآن شریف پڑھنا، اس کو پھر صحیح پڑھنا۔ اب دیکھو کتنے لوگ قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتے ہیں۔ اسی طرح نماز ہے، بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ نماز صحیح پڑھتے ہیں؟ تو یہ کئی کمیاں ہیں۔ کچھ تو پرواہ ہی نہیں دین کی، اور جن کو دین کی پرواہ ہے اور وہ اس کام کو کرتے ہیں تو ان سے صحیح نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحیح کرنا جانتے ہیں لیکن وہ لاپرواہ۔ اس واسطے یہ بھی سیکھنا ہے ہم کو کہ جو عمل اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، جو عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے، وہ کس طرح کرنی ہے۔ بہت مرتبہ، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس کے اندر دین کا جذبہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور جو کرنا ہے کس طرح کرنا ہے، اس لیے وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ تو بھائیو، آج اس وقت جو تعلیم کرنی تھی وہ میں زبانی بتا دوں گا آپ کو۔ پہلی بات یہاں سے شروع کرنی ہے ہمیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اگر اس طرح ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو ہمیں نماز سیکھنی ہے۔ ہماری نماز میں جو کمیاں ہیں وہ دور کرنی ہیں۔ اور جب نماز نماز کی طرح ہوگی، اور جب روزہ روزے کی طرح ہوگا، اور جب قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح ہوگی جس طرح ہونی چاہیے، جس کو ہم تجوید کہتے ہیں عربی میں۔ تجوید کا معنی اچھی طرح کرنا۔ تو انشاءاللہ وہ سب فائدے ہمیں حاصل ہوں گے جو ان عبادتوں سے مقصود ہیں۔ اللہ کا راضی ہونا، اور دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے، وہ سب حاصل ہیں۔ اب ایک بات اور سنو غور سے۔ جب وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، اس کا نتیجہ تو آپ نے سن لیا، لیکن جب وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا اور اللہ کو پسند آ گیا، شریعت کے مطابق ہو گیا، سنت کے مطابق ہو گیا، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاصل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاصل نہ ہو۔ نماز پر جو فائدے رکھے ہیں وہ سب حاصل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح تمام اعمال میں چلتے چلے جائیے گا، روزہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو،
صدقہ خیرات ہو، ان میں جو بھی اللہ نے فائدے رکھے ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو آپ اپنے بیٹے کو بھئی یہ کام کرو ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، تم یہ کام کرو ہم تمہیں یہ دیں گے، اور وہ کام کر دے اور آپ نہ دیں تو جھوٹی شمار ہوگا نا ادھر۔ تو کیا اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اعمال کے وہ فائدے شریعت و سنت پر عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ حاصل ہوں گے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کمی جو ہے وہ ہمارے عمل میں ہے، طرز عمل میں، جی کمی جو ہے وہ ہمارے طرز عمل میں ہے، اللہ کے وعدوں میں یا دین کے عمل میں کوئی نہیں۔ چلیے بات جب تک چلنے دیں، آپ اطمینان سے بیٹھے رہیے گا، نماز اذان ہو جائے گی 5:25 پہ، جی ہاں 25 پہ ہو جائے گی، ہم تقریباً 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے، جس سے آدمی سے اپنا وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ میں ایک دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں جو جس سے کئی بات سمجھ میں آئیں گی آپ کے، جو میں نے اب تک سمجھایا وہ بھی سمجھ میں آئے گا، اور اس سے آگے ایک نئی بات بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مچھیارا تھا جو دریا سے مچھلی پکڑا کرتا تھا، بازار میں بیچا کرتا تھا، زندگی گزر گئی تھی اسی میں۔ تو ایک مرتبہ اس کے جال میں ایک ایسی عجیب غریب خوبصورت مچھلی آئی جو اس نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو بازار میں بیچوں گا تو وہی 2 پیسے کی بکے گی، لیکن یہ بڑی عجیب غریب ہے، بڑی خوبصورت ہے، اگر میں یہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دوں، بادشاہ کو پسند آ جاوے تو وہاں کوئی بھاؤ تاؤ تو ہوتا نہیں، جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے گا انعام کرام دے دے گا، تو نامعلوم کیا انعام دے دے۔ اگر یہ مچھلی بادشاہ کو پسند آ جاوے تو نامعلوم کیا دے دے۔ تو وہ اپنے اس ارادے کو لے کر اور مچھلی کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور مچھلی بادشاہ کو پیش کر دی۔ مچھلی واقعی ایسی تھی جیسی آپ کو بتائی، بڑی عجیب غریب خوبصورت، بادشاہ کو بڑی پسند آئی، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو 100 روپے دے دو۔ کہا تو 2 پیسے کی، اور مل رہا کیا اس کو 100 روپے۔ آپ کی نگاہ میں تو 100 روپے تھوڑے ہی ہوں گے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت یہ 100 روپے کتنے تھے؟ اتنے تھے کہ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ حضور اگر ایسی معمولی باتوں پر اتنی بڑی رقم انعام میں دی جاوے گی تو شاہی خزانہ خالی ہو جاوے گا۔ دیکھو 100 روپے اس زمانے میں اور اس وقت کتنے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا اب تو ہم کہہ چکے، بات واپس نہیں ہوگی، اب تو یہ دینے ہی پڑیں گے۔ چلیے بات تو بادشاہ کی ہے، بادشاہ کو اللہ سے کیا نسبت، اللہ کی ذات تو بڑی عالی ہے۔
جب بادشاہ اپنے کہے کے خلاف نہیں کر سکتا تو کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اب تو ہم کہہ چکے، اب تو دینے ہی ہوں گے۔ وزیر نے کہا کہ حضور میں ایک ترکیب کرتا ہوں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور 100 روپے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ وزیر لوگ ایسی کام کے واسطے رکھے بھی جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرو جو کرنا تھا۔ تو وزیر نے اس مچھیارے سے سوال کیا کہ یہ مچھلی نر ہے یا یہ مچھلی مادہ ہے؟ نر مادہ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، نر ہے یا مادہ ہے؟ مچھیارا تھا بڑا ہوشیار جی، وہ وزیر کی شرارت سمجھ گیا جی۔ کیا شرارت تھی جو وہ سمجھ گیا؟ اور جو شرارت وزیر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر یہ کہتا ہے کہ مچھلی نر ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل اسی جیسا مادہ لا، جوڑا ملا، تب ملیں گے 100 روپے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ مادہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسی جیسا نر لا، جوڑا ملا، تب ملیں گے 100 روپے۔ اور یہ مچھلی تو اتفاقاً جال میں آ گئی ہے، ایسی دوسری یہ لا نہیں سکے گا، اور تو 100 روپے دینے نہیں پڑیں گے۔ تو مچھیارا تو ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ نر نہ مادہ، یہ ہجڑا ہے۔ جیسے آپ کو جواب اچھا لگا، بادشاہ کو جواب اچھا لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ 100 روپے مچھلی کے اور 100 روپے اس کے جواب کے، اس کو 200 روپے دو۔ دوستو، شاہی مزاج یہی ہے، شاہی مزاج یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، اور جس کے خزانے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتے، اس کو جب کوئی عمل پسند آ جاوے تو وہ کیا دے گا، کتنا دے گا اور کیا دے گا؟ وہ بادشاہ، وہ انسان جس کو اپنے خزانوں کے خالی ہونے کا خطرہ ہے، جس کو اپنے خزانوں کے خالی ہونے کا ڈر ہے، وہ پیسے 2 پیسے کی چیز پر پسند آنے کے بعد 100 روپے دے دے۔ اللہ رب العزت کسی عمل کے پسند آنے کے بعد کیا دے گا؟ بغیر حساب، جس کا نہ کوئی حساب لگایا جا سکتا، نہ جس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا، نہ جس کی کوئی مقدار متعین کی جا سکتی، وہ دے گا، وہ دے گا۔ اس واسطے ہماری دھن اور ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام شریعت کے مطابق ہو جائے گا، سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اور دوستو، بچپن ہو، جو سیکھنے کی عمر ہے، یا جوانی ہو، اس میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بڑھاپے میں بھی یہ فکر رہنی چاہیے کہ میرا یہ عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ دوستو، اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ آپ نے
سبھی نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ تو نام سنا ہی ہوگا، سبھی نے سنا، کوئی ایسا نہیں جو اس نے نہ سنا ہو۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی میں۔ اللہ رب العزت نے ان کی عمر میں بھی برکت فرمائی، اور وہ اب سے 13-14 سال 15 سال پہلے ہی انتقال ہوا، اب تک ماشاءاللہ حیات تھے۔ 1405 تک، وہ 2005 تک حیات تھے، 2005 میں ان کا انتقال ہوا۔ جس وقت وہ اتنے بوڑھے تھے اور کرسی پہ نماز پڑھا کرتے تھے، کرسی میں نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس دن ہمت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کی بات ہے یہ جی۔ تو ایک مدرسے میں وہاں مفتی صاحب تھے، مفتی فہیم احمد صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا کہ کل حضرت نے مجھے تہجد کے وقت فون کر کے بلایا۔ پہنچ گیا میں تہجد کے وقت حضرت کے کمرے میں، بہت غور سے سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور توجہ سے سنیے۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب بہت دن ہو گئے میں نے اپنا قیام، یعنی نماز میں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، اور میں نے اپنا رکوع اور سجدہ کسی کو دکھایا نہیں کہ صحیح ہو رہا ہے یا صحیح نہیں ہو رہا ہے، ذرا تم دیکھو میرا رکوع سجدہ، میرا قیام ٹھیک بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ تو کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو ہاتھ اسی طرح اٹھائے جس طرح سنت ہے یا اس میں کچھ کمی رہ گئی۔ بڑھاپے میں ویسے بھی کچھ ہو جاتی ہے کمی، آ جاتی ہے کمی۔ جس طرح کھڑا ہونا چاہیے اسی طرح میں کھڑا کہ نہیں، جس طرح رکوع کرنا چاہیے میرا رکوع اسی طرح ہے کہ نہیں، جس طرح رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، جس طرح سجدے میں جانا چاہیے، جس طرح سجدہ کرنا چاہیے اس طرح ہے کہ نہیں۔ اپنی نماز پڑھ کے دکھا۔ ہاں 10-15 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھیے گا، یہ بڑھاپے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، بڑھاپے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ تو نماز کا عمل ہو گیا، عملی نماز۔ اور حضرت سنتوں کے بڑے پابند تھے۔ تو رمضان المبارک میں چونکہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو سناتے تھے، دور کرتے تھے، اس کو دور کہتے ہیں۔ ہر سال ہوتا تھا یہ عمل۔ ایک روایت میں تو آیا ہے کہ جو آپ کا آخری رمضان تھا اس میں 2 بار ہوا یہ دور۔ تو اس لیے بھی تاکہ وہاں 50 100 200 جو بھی وہاں لوگ موجود ہیں ان کو اپنے قرآن پاک کے صحیح کرنے کی بھی فکر ہو، ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ قرآن پاک صحیح کیسے ہوتا ہے، اور اس سنت پر بھی عمل ہو۔ تو دور کیا کرتے تھے قرآن پاک کا، مثلا کس طرح کہ پہلے خود حضرت پڑھتے تھے، اعوذ باللہ بسم اللہ تو پڑھتے ہی تھے، الحمدللہ رب العالمین، اس طرح پڑھتے تھے۔ پھر
دائیں والا بائیں والا دائیں والا. اسی طریقے سے مجمع میں جتنے لوگ ہوتے تھے سب پڑھتے تھے. یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ میرے قرآن پاک میں کیا کمی ہے، میرے پڑھنے میں کیا کمی ہے، اور دور بھی ہو جاتا تھا. سیکھنے کی بات بتا رہا ہوں میں دوستو، اس لیے کہ جب نماز کے مذاکرے کا نمبر آتا ہے تو اچھے اچھے اٹھ کے بھاگ لیتے ہیں. میں آپ کی زبان میں کہوں ہماری پول نہ کھل جاوے. اب دیکھو کہ کتنا اہم کام ہے جو میں بتا رہا ہوں، سیکھ کر عمل کرنا اور سنت کے مطابق کرنا، شریعت کے مطابق کرنا. جی یہ مفتی عمران صاحب ہیں، یہ بھی گئے ہیں وہاں پر. پیچھے مولوی مفتی یونس صاحب بیٹھے، وہ بھی گئے ہیں وہاں پر. میں تو گیا ہی ہوں. کوئی شیخ الحدیث وہاں جاوے، کوئی مفتی صاحب وہاں پر جاوے، کوئی عالم وہاں پر جاوے، کوئی قاری وہاں پر جاوے، تو سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ پکڑایا جاتا تھا. سب سے پہلے نورانی قاعدہ پکڑایا جاتا تھا ان کے ہاتھ میں. اور وہاں پر جو مشق کرانے والے تھے، صحیح کرانے والے تھے، ان کے سامنے وہ لوگ بیٹھتے اور یہ صحیح کرتے قرآن پاک. اب کوئی بہت جلدی آگے تک پہنچ جاتا تھا، کوئی اٹکا کھڑا رہتا. جی میں نے بھی الحمدللہ، میں اپنی ساری تفصیل آپ کو نہیں بتاتا کہ میں نے بھی 1.25 پارے کی مشق کی ہے وہاں پر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اور آپ کو ساری بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ رب العزت ثواب کیا دے گا وہ تو ہم فضائل میں سن لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ جو آپ کو بتایا اور قرآن کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کہ ہاں جب کوئی عمل پسند آ جاوے گا تو کتنا عطا فرماوے گا، کتنا عطا فرماوے گا، کچھ حد نہیں ہے. تو ہمیں یہ فکر رہنی ہے کہ میرا یہ عمل شریعت سنت کے مطابق ہو جاوے تاکہ اللہ کو پسند آ جاوے، تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. دیکھو ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی بتا دوں میں آپ کو، بڑی اہم بات آئی سمجھ میں. کافر کی، مشرک کی تو بخشش نہیں ہے، وہ تو بخشا نہیں جائے گا. اور مومن چاہے جتنا گناہگار ہو، چاہے جتنا گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخش سکتے ہیں. بخشش کی بہت ساری صورتیں ہوں گی. ان میں سے ایک صورت یہ ہوگی کہ کوئی چھوٹا بڑا کام اس نے ایسا کر دیا جو اللہ کو پسند آ گیا، اس ایک معمولی سے کام پہ اللہ سارے گناہ بخش دے گا، زندگی بھر کے گناہ بخش دے گا، ہر چھوٹا بڑا بخش دے گا اگر ایک عمل بھی اس کو پسند آ گیا. یوں ہی ہے نا بات. بہت واقعات سن رکھے ہوں گے آپ نے. جی حدیث پاک میں آیا ہے، جو میں قصہ سنا رہا ہوں حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو. ایک رنڈی تھی، اس سے اچھا میں جب اسے ختم کر رہا ہوں، یہ واقعہ سنا کے ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگلی بار کچھ صبح ہوگی اشراق کے بعد، اور پھر اگلی جب آپ محفل رکھیں گے تب آپ ہوگی. شروعات ہے، میں نے بالکل ابتدا سے بات لی ہے. انشاءاللہ آنا جانا ہوتا رہے گا اور آپ کو دین کی بات سکھائی جاتی رہے گی. مشہور واقعہ ہے. ایک رنڈی چلی جا رہی تھی، کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس کی زبان منہ سے باہر نکل رہی تھی. اس نے کتے کو بلکتا ہوا دیکھ کے اپنا روپٹا اپنے موزے میں، جوتا کہہ لو، ویسے تو آج کل وہ چمڑے کا موزہ پہنتے ہی ہیں، بہت سے لوگ پہنتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس میں باندھا اور کنویں میں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا. کتے کا حلق تر ہوا،
اس کو صحیح سانس آنے لگا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جس کو لو اٹھ کے بھاگ لیا۔ اللہ کو یہ عمل پسند آیا، ایک یہ عمل پسند آیا، اور اس رنڈی کے، اور ہم اب یوں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، اسی پر بخش دیا اس کو۔ تو جب وہ عمل، کوئی بھی عمل اس طرح کیا جاوے، اللہ کو پسند آ جاوے، تو کیا دے گا اس پر؟ جس کا کوئی حساب نہیں، جس کی کوئی مقدار نہیں، جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق ہو جاوے اور سنت کے